ابتدا رب ذوالجلال کے پاک و طاہر و مقدس نام سے، جو کائنات کا خالق و مالک اور علم و عقل کے حوالے سے انسان کو دوسری مخلوق پر ممتاز فرمانے والا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام ان ذوات عالی صفات پر جو لائق درود و سلام وجہ تخلیق کائنات اور ہمارے لیے ذریعہ نجات، صدر گرامی کا ڈگنیٹیز اور سامعین گرامی کا، میں چونکہ چودھری قربان صاحب کا دیرینہ ساتھ 1962-3 سے اب تک ہماری محبت پروان چڑھتی رہی، عقیدتیں بڑھتی رہیں، ادب احترام کے تقاضے پورے ہوتے رہے، آج تک ہمارا خلوص بڑھتا رہا اور ہماری دوستی قائم۔ مجاہد نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی، میرے پاس ایک الاؤ تھا کچھ بولنے کے لیے، میں اب صرف یہ بتاؤں گا آپ کو، صرف باقی باتیں نہیں، ایک مفکر کی ایک بات کہہ کر تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ پروگرام کیوں کیا۔ کسی نے یہ کہا ہے کہ لائق تعریف ہیں وہ لوگ، لائق تعریف ہیں وہ لوگ جو اپنی منزل کا تعین کر کے اپنے راستوں کا چناؤ کرتے ہیں اور ان پر اللہ کے آسرے سے چل گزرتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہوئے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، آگے ہی آگے بڑھتے ہیں حالات جیسے تھے، اور وہ ہیں چودھری قربان علی چوہان۔ میں نے کتاب پڑھی، ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر محمد ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب نے تو کتاب کا دیا پانچا کر دیا، کچھ نہیں چھوڑا اس کے، صرف 2 شعر بچے۔ اور ڈاکٹر صاحب آج میں تسلیم کر دیا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب بڑے ذہین و فطین آدمی ہیں کہ ایک رات میں اتنی حفظ کر لی بک۔ ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب ان سے بھی آگے ہوں گے یقیناً، انہوں نے جو کچھ میرے ذہن میں آتا تھا، جو میں نے بیان کرنا تھا، سب کچھ یہاں آپ کو بتا دیا۔ لیکن خوشبو کے بکھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، یہ 2 شعر بچائے انہوں نے چودھری صاحب کی کتاب میں، خوشبو کے بکھرنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، ہر بات سمجھنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، جب ابر اندھیرے ہوں، جب ابر گنیرے ہوں، جب ابر گنیرے ہوں، ہر طرف اندھیرے ہوں، پھر چاند نکلنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے، پھر چاند نکلنے میں کچھ دیر تو لگتی ہے۔ میں لمبا تو نہیں آپ کے درمیان حائل ہو سکتا، میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جا رہے ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، تو میں 2 شخصیتوں کو سننے کا بڑا متمنی ہوں، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ میں نے یہ پروگرام کیوں کیا۔ 23 جون کو ہمارے اسکول میں ایک ادارہ چلاتا ہوں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے آفیسرز آئے ہوئے تھے اور ہمارے بچوں کا امتحان لے رہے تھے۔ 11 بجے امتحان ختم ہوا، 11:30 بجے میرے فون پہ ایک بیل آئی، میں نے سوچا والدین کا کچھ انکوائری ہوگی وہ بچوں کے پوچھنے کے لیے، تو وہ چونکہ والدین بڑے ہمبل بولتے ہیں، میں بھی ان کی بہت عزت اور رسپیکٹ کرتا ہوں، میں نے ہیلو کبھی نہیں کہا، میں السلام علیکم ہی سوال، جب فون آتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہوں، تو میں نے السلام علیکم کہا، جو ٹیلی فون کی ٹون تھی بڑی باوقار، بڑی مدبرانہ، جس میں بڑی رمق تھی، چمک تھی، وہ گفتگو میں تو تلاش کرنے میں لگ گیا کہ یہ کس کی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اس میں پیار کی جھلک بہت ہے، تو وہ چودھری قربان صاحب کا ہی فون تھا۔ بہت خوشی ہوئی، مجھے طلب کر لیا گیا کہ ڈیرے پہ آ جاؤ، میری بھی چاہت تھی میں آپ کا چہرہ دیکھوں، ان کی بھی چاہت تھی
مجھے ملیں. 1962 سے آج تک 50 سال ہمارے دوستی میں گزرے. تو بڑی انہوں نے میرا احترام کیا, بڑی خوشگوار گفتگو ہوئی. پہلے انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی, پھر انہوں نے چائے پلائی, پھر حالات حاضرہ, پھر انہوں نے ایک فکرہ کہا کہ شاہ جی آپ نے میری کتاب پڑھی. میں نے کوئی اہمیت نہیں دی اس فکرے کو کہ آپ سیاستدان, آپ کا ادب سے کیا تعلق. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی گاؤں سے پارلیمنٹ تک. میرے کان کھڑے ہوئے, میں چوکس ہوا, میری چاہت بڑھی, میرا شوق بڑھا, میری محبت بڑھی. کیوں بڑھی؟ اس لیے بڑھی اس میں چودھری صاحب کی زندگی کے وہ واقعات ہیں جس میں جد و جہد ہے, جس میں جد و جہد ہے. تو میری چاہت ہوئی کہ میں یہ کتاب پڑھوں. وہاں ایک نوجوان, بارش نوجوان تھا, اس نے کہا کہ جی آپ یہ کتاب جو ہے اس کو تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا. میں نے کہا ایسے چودھری صاحب کی وہ جو ہے نا خوشامد کر رہا ہے. لے گیا, 23 تاریخ کو پڑھنی شروع کی. 24 تاریخ کو میں نے چودھری صاحب کو ٹیلی فون کیا, کیونکہ میرے دل میں ایک جوش اور ولولہ, جنون اور تلاقم پیدا ہو گیا. لیکن فون نہ چودھری صاحب کا مجھے مل سکا. میں اس کو بار بار پڑھتا گیا, اور میرے دل میں یہ بات آئی ان کے اس جد و جہد, کوشش, کاوش اور کامیابیوں کی وجہ سے کہ کاش مجھ میں یہ جوانی کی رمق پھر آ جائے. لیکن لا آف نیچر نہیں آ سکتا. پھر میں نے ان کی جد و جہد کے جو مناظر تھے جو میں پڑھتا گیا. سر میں نے مجھ سے کہنا, میں نے آپ کو سنا ہے سر, آپ کو نہیں سنا, اس لیے میں مجھ سے کر دوں گا. میں نے جو مناظر پڑھتا گیا, میرے ذہن میں دنیا کی اعلیٰ ترین شخصیات نمودار ہوتی گئی, فلیش ہوتی گئی. میں نے دیکھا جو کچھ چودھری قربان صاحب نے کیا ہے, امام خمینی نے بھی یہی کیا. خط غربت سے بہت نیچے شخص جس نے اپنی کاوشوں کوشوں سے ایک ڈکٹیٹر کو اتنا ذلیل و خوار کیا کہ اس کو دنیا میں کہیں امان نہ ملی, کامیاب ہوئی. ترکی کے صدر ایک مدرسے کے پڑے ہوئے, اور واپس آ کر مدرسے سے واپس آ کر سکنجبی بیچنے والے صدر بن گئے. ایک بہت بڑی سلطنت کے صدر بن گئے. ہو چی مین کا جب میں نے دیکھا, سوچا, وہ ایک غریب چرواہے کا بیٹا تھا, وہ صدر بن گیا. میرے ذہن میں میرے ساتھ ساتھ جو میں کتاب پڑھتا گیا, نیلسن منڈیلا اور چائنا کا ماؤ زے تونگ, یہ نہیں میرے ذہن سے نکلا, کیونکہ وہی مماثلت تھی چودھری صاحب کی جو نیلسن منڈیلا نے کیا. جب وہ انقلاب لانا چاہتا تھا, وہ بہت غریب تھا, امیچور آدمی تھا, حالات ناسازگار. جیسے ان کے دوستوں نے ساتھ لیا, کچھ ان کے بزرگوں نے, میں نے پڑھا ہے کتاب میں, یہ بھی کہا کہ بیٹا چھوڑ دو اس شغل کو, یہ رانوں ٹوانوں اور دولتانوں کا کام ہے, یہ ان کی بک میں لکھا ہوا ہے. لیکن انہوں نے جد و جہد اپنے کو تلقین کی. اس طرح اس نے یہ کہا ان دوستوں کو, ماؤ زے تونگ نے, جب انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو, یہ نہیں تمہارے بس کی بات, تمہاری ایج ہی نہیں ہے. اس نے کہا ایج از ناٹ اے فیکٹر ٹو چینج دا ورلڈ, ناٹ اے کنٹری, ٹو چینج دا ورلڈ. Unavoidable circumstances are not the hindrance to change the world. Poverty is not the hindrance to change the world. ان 3 فکروں کو میں نے یاد کیا کہ یہ مجھے بھی ایک انسپریشن دے رہے ہیں, اس ایج میں انسپریشن دے رہے ہیں. اور پھر اس نے جب انقلاب 1 لاکھ آدمی ساتھ اس کے ہو گئے, جب واپس آئے انقلاب کی کامیابی کے بعد تو 5000 آدمی رہ گئے تھے, سب معلوم ہو گئے بیچارے حالات کے. کیا ہوا جب اس نے اقتدار سنبھالا یا کامیاب انقلاب ہوا, ایک فکرے پر اس نے اپنی قوم کو زندہ کیا, اور وہ چودھری صاحب نے اپنی بک میں بھی لکھا ہوا ہے. اس نے لاکھوں کروڑوں تصویریں بنوائی
مختلف سائز کی لگا دی انہوں نے، چوراہوں میں لگا دی، بازاروں میں لگا دی، دفتروں میں لگا دی، گھروں میں لگا دی، ہر جگہ. اس پر صرف ایک فکرہ تھا، ماؤ دیکھ رہا ہے. ہمارا جو سچا رب ہے وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، تو کوئی اثر نہیں کرتا. تو وہ وہی جو صاحب نے لکھا اپنی بک میں کہ ایئر مارشل اسد خان جب چائنا کے دورے پر گئے تو وفد ان کا جا رہا تھا، تو ایک سویپر، ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کر دیا، ایک سویپر وہاں پر کام کر رہا تھا. تو ایئر مارشل نے کہا کہ اس سے میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. تو ٹرانسلیٹر نے گاڑیاں وہاں رکی، اس نے جا کر جمعدار کو کہا، سویپر کو کہا کہ ہمارا لیڈر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا وہ میرا ماؤ دیکھ رہا، ساتھ تصویر دی. 8 گھنٹہ میری ابھی ڈیوٹی میں ہے، جب ڈیوٹی سے فارغ ہو جاؤں گا تو وہ آ جانا. وہ ڈیوٹی سے وہاں وہ انتظار کر رہے ہیں. ڈیوٹی سے فارغ ہوا تو وہ اپنے راستے پہ چل دیا. اس نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی کہ پاکستان سے لیڈر آئے ہیں، یہ کون ہے. تو انہوں نے سوچا، اس ٹرانسلیٹر نے، کہ شاید یہ بھول گیا ہے. وہ باغم باغ اس کے پاس گیا، کہنے کا یار ہم سے تو آپ سے بات کریں. وہ کہتا ہے جس قوم کا لیڈر ایک جمعدار کے ساتھ بات کرنے کے لیے اپنا آدھا گھنٹہ ضائع کر دیتا ہے، میں اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ان لوگوں کی بلندی ہے جس کا سویپر کی یہ سوچ. اب میرے ساتھ کیا ہوا 1988 میں انقلاب ایران کے بعد ایران گیا. میرے ساتھ ایک معروف وکیل تھے ریاض حسین رضوی، وہ دنیا میں نہیں، کچھ دوست 2-4 ساتھی اور. ہم نے زیارات بھی کی، گھومے پھرے، سارا ایران دیکھا، انقلاب کو پڑھا، انقلابیوں سے ملے. اور پھر ہمارا پروگرام بنا کہ ہم نے نیشا پور جانا. نیشا پور بہت زرخیز اور خوبصورت علاقہ ہے، تو وہاں پر توسی کا مزار ہے. ہمارا پروگرام توسی کے مزار پہ جانے کا تھا. تو ردم ہی توڑ راجستھان میں نے کہا راجستھان نے ردم ہی توڑ دیا. لیکن ہم گئے وہاں، راستے میں وہ ہوتا ہے نا کھیرا، اس کی طرز کے تربوز تھے. پاکستان میں اس وقت نہیں تھے. وہ ہم نے سوچا یہ کون سا پھل ہے. تو مجھے وہ ریاض علی صاحب نے کہا یار کون سا، پوچھنے کی کیا بات ہے، خرید لیتے ہیں. ہم خرید لیا، پتہ چلا وہ تربوز ہے. ہم وہاں جا کر ایک خوبصورت لان میں بیٹھ کر اس کو کاٹ کر کھانے لگے. وہاں کا مالی بھاگتا ہوا آیا، ہماری سرزنش کی، اس کے چہرے سے آنکھوں سے انکارے نکل رہے تھے. اور خرابی بسیار کا مجھے سمجھ آئی تھوڑی، باقی تو راضی صاحب ہوتے تھے ان کو سمجھ آتی. انہوں نے ہمیں بگا دیا وہاں سے. بہت شرمندگی کہ شاہ حسین سجاد تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، ریاض عزیز صاحب تم وکیل ہو اور ہم سب سے تو آگے دے نکل گیا. وہ کہتے ہیں مکھیاں بیٹھیں گی، یہاں چونٹیاں آئیں گی، خرابی ہوگی. ہم سب کچھ کیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری کوئی ہمیں خرابی نظر نہیں آتی. تو یہی بات ہے کہ قوموں کی زندگی، قوموں کی ترقی کے لیے سوچوں کا بلند ہونا پڑا. میرے ساتھی رہے ہیں، ہم ملتے رہے ہیں، ہم اکٹھے کام کرتے رہے ہیں، ہم لائف انشورنس میں بھی رہے ہیں، ہمارے شب و روز اکٹھے گزرے ہیں، لیکن میں ان کو سننا چاہتا ہوں. اب میں نے یہ کتاب، یہ پروگرام یہ بنایا کہ جو میری سوچ تھی کہ میں جوان ہو جاؤں، میں پھر اسٹرگل کروں، کس کے لیے؟ سیاست کے لیے نہیں، ریاست کے لیے بھی نہیں، انسانی فلاح کے لیے. یہ جذبہ میرے دل میں شروع سے تھا. اللہ کا شکر ہے اب ان کی کتاب نے اور مجھ میں بلبلہ پیدا کیا. اور ایک تلاطم تھا، سمندر تھا، طوفان اٹھ رہا تھا. تو میں نے مجاہد تنویر شاہد سے مشورہ کیا کہ یار میں یہ 24 سال کی اس کتاب کی رونمائی کرانا چاہتا ہوں. تو بہت خوش ہوئے کہ آپ کو کوئی فکر نہیں، سب کچھ ہم سنبھال لیں گے. سنبھالا انہوں نے کیا، لیکن جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ میری تشنی کی بات ہے. مجھے ٹائم مجاہد سے زیادہ نہیں دیا. یہ تو میں گھر جا کر اس کے ساتھ پوچھوں گا میں یہ کیا کیا تو انہیں ظلم نہیں سکتا. تو اب یہ ہے کہ اس کتاب کو آپ ضرور پڑھیں. آپ میں وہی بلبلہ، وہی جوش خروش، تلاطم خیزیاں، وہ سب پیدا ہوگا. آپ کی زندگی ترقی کی طرف آئے گی اور تبدیلی ہوگی. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر اکرم عتیق صاحب نے کہا کہ چلو صاحب بکریاں چراتے تھے. یہ ان کی عظمت، انہوں نے چھپایا کچھ نہیں. کہ میں غریب تھا
میں نے مزدوری کی، میں نے یہ کیا، سارا کچھ انہوں نے رکھا. یہ ان کی عظمت ہے. تو میں بہت مشکور ہوں آپ سب کا. آپ تشریف لائے، ہمیں حوصلہ دیا، ہماری اس پروگرام میں آپ نے ہماری عزت افزائی کی، رونق بخشی. اگر میں کچھ شخصیات کو بحیثیت میزبان ان کی شان و شوکت کے مطابق پروٹوکول نہیں دے سکا تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں. اور اگر ان کے انتظامات میں کوئی کمی بیشی ہے تو مجاہد معذرت خواہ. شکریہ.